ہم نے اپنا سسٹم چھوڑ کر، اسلام کا طرز معیشت چھوڑ کر، قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ کر ہم نے غیر لوگوں کی طرف اپنا ہاتھ بڑھانا شروع کیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کمیونزم کے ذریعے ہمیں سکون مل جائے گا۔ ہمارا یہ نظریہ ہے کہ کمیونزم کے ذریعے، کیپٹلزم کے ذریعے ہمارا نظریہ پورا ہو جائے گا، ہماری ضروریات پوری ہو جائیں گی۔ لینن کی تعلیمات سے ہم آگے بڑھ جائیں گے، کارل مارکس کی تعلیمات سے ہم آگے بڑھ جائیں گے، موزیتوں کی تعلیمات سے آگے بڑھ جائیں گے۔ نہ، ہم اگر آگے بڑھیں گے تو مصطفیٰ کی تعلیم سے آگے بڑھیں گے، قرآن کی تعلیم سے آگے بڑھیں گے۔ اگر یہ فلسفہ آپ پڑھیں، کمیونزم کا، کیپٹلزم کا، سرمایہ دارانہ نظام پڑھیں، اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جتنا بھی سوشلزم ہے، کمیونزم ہے، کیپٹلزم ہے، مال کے بارے میں، دولت کے بارے میں یہ کیا نظریات رکھتے ہیں، اور اسلام کا نظریہ کیا ہے، قرآن و سنت کا نظریہ کیا ہے، اور یہ باقی جو کارل مارکس، لینن، موزیتونگ اور جو روسی، چائنی اور دوسرے نظریے ہیں دولت کے بارے میں، سرمایہ کے بارے میں، ان کا ماخذ کیا ہے، ان کا لب لباب کیا ہے، ان کی تعلیمات کا اخیر کیا ہے؟ ان کا ایک ہی نظریہ ہے، دولت کس طرح اکٹھی کی جائے، اور کوئی نظریہ نہیں۔ دولت اکٹھا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ فلسفہ ہے کیپٹلزم کا، سوشلزم کا۔ یہ نظریہ ہے کہ دولت کو کس طرح اکٹھا کیا جائے اور کس طرح جمع کیا جائے، یہ ان کا نظریہ ہے۔ اسلام کا نظریہ کیا ہے؟ اسلام کا نظریہ اگر قرآن کو پڑھیں، سنت کو پڑھیں، تو دولت کو کس طرح اکٹھا کیا جائے اور کس طرح جمع کیا جائے، یہ نظریہ نہیں، بلکہ اسلام کا نظریہ ہے دولت کو خرچ کس طرح کیا جائے۔ جمع کرنے کا نظریہ اسلام کا نظریہ نہیں ہے، جمع کرنے کا نظریہ اسلام کا نظریہ نہیں ہے۔ اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ تم نے اپنی دولت کو خرچ کس طرح کرنا ہے، اور پھر قرآن بیان کرتا ہے، کبھی زکوٰۃ کا حکم دیتا ہے، کبھی صدقات کا حکم دیتا ہے، کبھی خیرات کا حکم دیتا ہے، کبھی عشر کا حکم دیتا ہے، کبھی خمس کا حکم دیتا ہے، کبھی ہمسایوں کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم دیتا ہے، کبھی یتیموں کے بارے میں مال خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ آپ اگر قرآن کا مطالعہ کریں تو جہاں جہاں نماز کا حکم آیا ہے اس کے ساتھ ساتھ مال خرچے کرنے کا حکم آیا ہے۔ کبھی کہا جاتا ہے زکوٰۃ دو، معاشرے کے اندر غریب لوگوں کو زکوٰۃ دو، پیسہ نکالو اپنا۔ کبھی صدقہ و خیرات کہہ کر مال خرچ کرو، کبھی غربا، اپنے ہمسائے، رشتہ دار، ان کا خیال رکھو۔ عید آتی ہے، مال خرچ کرو فطرانے کی صورت میں۔ عید آتی ہے، مال خرچ کرو قربانی کے جانور خرید کر۔ مال جمع کرنے کا تصور یہ اسلامی تصور نہیں ہے، مال خرچ کرنے کا اسلامی تصور ہے۔ اور جس قوم نے اس تعلیم پر عمل کر لیا ہے وہ خوشحال ہو گئی ہے، جس کو آپ انگلش کی زبان میں منی سرکولیشن کہتے ہیں۔ اگر یہ پیسہ سرکولیٹ ہوگا، منی سرکولیٹ ہوگی تو ہر بندہ ضرورت پوری کرے گا۔ آج ملک پاکستان کے اندر امیر امیر تر ہو رہا ہے اور غریب غریب تر ہو رہا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ دولت چند ہاتھوں کے اندر رک گئی ہے، منی سرکولیشن نہیں ہے۔ اسلام جو تعلیم دے رہا ہے وہ یہ دے رہا ہے کہ اپنا پیسہ آگے دو، پھر اگلے کو یہ نہیں حکم دیا کہ تو سانپ بن کر اس کے اوپر بیٹھ جانا، اسے کہا تو اپنا مال آگے دے، وہ آگے دیتا ہے۔ اس طرح منی سرکولیٹ ہوتی رہتی ہے اور ہر بندہ اپنی ضرورت پوری کرتا رہتا ہے۔ یہ اسلامی نظریہ ہے۔ باقی تمام نظریات وہ مال جمع کرنے کے ہیں، مال اکٹھا کرنے کے ہیں، اور اسلام کا نظریہ جو ہے وہ مال خرچ کرنے کا ہے۔ اور پھر کیسا مال خرچ کرنا ہے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کی ایک بات کرتا ہوں، یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے۔ آج باتیں کی جاتی ہیں جی سوشل ویلفیئر اسٹیٹ ہے،
یہ ویسٹرن سوسائٹی ویلفیئر سٹیٹ ہے. ویلفیئر سٹیٹ کا تصور دینے والا کون ہے؟ وہ سیدنا عمر فاروق کی ذات ہے. وہ سیدنا عمر فاروق کی ذات ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات جب آپ کا دور خلافت ہے، سیدنا عمر فاروق کا تصور کیا ہے کہ اگر تمہارے معاشرے کے اندر کوئی اقلیت بھی رہتی ہے تو اسے بھی تحفظ حاصل ہونا چاہیے. اسے بھی تحفظ حاصل ہونا چاہیے. یہ جائے کہ ہم اقلیتوں کو تحفظ دیں، ہم تو اپنے مسلمان بھائی کو قتل کر رہے ہیں. پتہ نہیں کون سا قرآن پڑھ رہے ہیں، کون سی حدیث پڑھ رہے ہیں. اسلام کا تصور کیا ہے رہنے کا، معاشرتی تصور کیا ہے، اس کو پڑھنا چاہیے. اور آپ بھی ان لوگوں کو سنتے ہیں جو ٹی وی پر بیان کرتے ہیں جنہیں علم کو پتہ نہیں ہوتا. وہ اسلام کو پریزنٹ کر رہے ہیں جن کو اسلام کی ہوا بھی نہیں لگی. وہ لوگ اسلام کو پریزنٹ کر رہے ٹی وی پر، میڈیا پر آ کر، جنہیں کوئی پتہ نہیں اسلام کیا ہے، اسلام کی تعلیمات کیا ہے اور حقیقت اسلام کیا ہے. اور ہم بھی کہتے ہیں واہ واہ کیا بات کی ہے اس نے. اسلام سیکھنا ہے، معاشرتی نظام سیکھنا ہے تو ان علماء کے پاس بیٹھ کر سیکھو جو قرآن و سنت کا علم رکھتے ہیں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس یہودی کے پاس، بوڑھے یہودی کے پاس بیٹھے، اس کی پشت پر ہاتھ پھیرا محبت کے ساتھ اور فرمانے لگے تو یہاں بیٹھ کر بھیک مانگ رہا ہے، کیوں مانگ رہا ہے؟ کیا مشکل ہے تیرے لیے؟ کہنے لگا کہ جب جوان تھا نا، جب جوان تھا، جسم کے اندر طاقت تھی، خون تھا، اعضاء کام کرتے تھے، محنت مزدوری کرتا تھا، خود اپنا پیٹ پالتا تھا اور حکومت کو خراج دیتا تھا، ٹیکس دیتا تھا. اور اب اعضاء کام نہیں کر رہے، بوڑھا ہو گیا ہوں تو اب مزدوری نہیں کر سکتا، محنت نہیں کر سکتا، تو خود کام نہیں کر سکتا، اپنا پیٹ نہیں پال سکتا اور حکومت نے بھی بے یار و مددگار مجھے چھوڑ دیا ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر بیت المال میں تشریف لے گئے اور بیت المال کے خزانچی سے کہا اسے کھانا کھلاؤ، اسے مال دو. اور آج کے بعد عمر فاروق یہ اعلان کرتا ہے کہ جتنے بھی عمر فاروق کی خلافت کے اندر بوڑھے ہیں ماہانہ ان کو عمر فاروق کے بیت المال سے مال ملا کرے گا. وہ یہ خیال رکھتے ہیں کہ جو بوڑھے ہیں، ضعیف ہیں، کمزور ہیں، انہیں مال دیا جائے، اور ہمارے حکمران ہیں کہ ان سے مال چھینا جائے. ٹیکس لگاتے جاؤ، بجلی پر ٹیکس، ٹیلی فون پر ٹیکس، سڑکوں پر ٹیکس، گاڑیوں پہ ٹیکس، جوتے لینے پہ ٹیکس اور جوتے مارنے پہ ٹیکس. یعنی خون نچوڑا جا رہا ہے. یہ حکمرانی نہیں، یہ تو ذلت و رسوائی ہے. پورا معاشرہ بھکاری بن چکا ہے، بھیک مانگ رہا ہے ہر فرد. اس کا سبب کیا ہے کہ ہمارے معاشرے کے بڑے لوگ جو ہیں ان کے اندر کرپشن آئی ہے. انہوں نے اپنی قوم کو تعلیم نہیں دی، سبق نہیں دیا، پیغام نہیں دیا. اور ہماری قوم بھی جب جتنا عرصہ دین کے ساتھ رہی، عزتیں رہی، اور جب رسول اللہ کا دامن چھوڑا، جب صحابہ اہل بیت کا دامن چھوڑا، خلفائے راشدین کا دامن چھوڑا، ان کی تعلیمات کو چھوڑا، امامت و خلافت کا چھوڑا، اس کے بعد ذلت و رسوائی ان کا مقدر بنا. آج ہمیں چاہیے کہ اگر ہم عزت چاہتے ہیں، اگر ہم عزت والی زندگی چاہتے ہیں تو آج بھی قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کریں.